بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. آج کیونکہ ایک بہت بڑا دن ہے اور بڑا دن اس وجہ سے ہے کہ آج بہت بڑا جھوٹ بولے جانے والا ہے. صبح صبح عوام کو یہ اعلان کیا گیا وزیر اطلاعات پاکستان کی طرف سے، جو کرائے کے ترجمان تو ہیں ہی، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ جو بیان دیتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. لیکن ان کا قصور نہیں، کیونکہ جس وزیر اعظم کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، جس حکومت کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، ان کے بھی کل، آج اور پرسوں کے بیانات آپس میں نہیں ملتے. سب سے پہلے تو آج انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج عمران صاحب ایک بہت بڑا عوام کو ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں، جو عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. اور وہ ریلیف پیکج اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے فرما رہے تھے کہ وہ عوام کی تکالیف کا تدارک کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دینا ان کی پہلی ترجیح ہے. تو میں اس مضحکہ خیز ایک تو جو ٹویٹ ہوا اور جو عمران صاحب عوام سے خطاب کرنے والے ہیں اس کے بارے میں، اور اس خطاب سے پہلے عمران صاحب سے کچھ گزارشات کرنا چاہتی ہوں اور عوام کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، جس کے لیے آج کی پریس کانفرنس کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا. سب سے پہلے 3 سال عمران صاحب نے جو عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی کا پیکج دیا ہے، اور 3 سال کے بعد یہ کہنا کہ عوام کو ریلیف پیکج دینے کا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. 3 سال میں عوام کو ریلیف دینے کے پیکج کا اعلان نہیں کیا جاتا. 3 سال میں عوام کو ریلیف پیکج دے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور 2018 میں 5.8% پہ ترقی کرتا ملک کو کارخانوں اور ترقی دے کر نواز شریف نے عوام کو ریلیف دیا تھا. اور 3 سال میں جو 3 سال بعد اعلان کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے ریلیف پیکج کا، انہوں نے 3 سال میں عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، مفلسی، بھوک اور تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا. اور بھوک مٹانے کے لیے کارخانے بند کر کے لنگر خانے دیے. وہ آج اعلان کرنے جا رہے ہیں عوام کو ایک بڑے ریلیف پیکج کا. تو اس میں جو تدارک ہے نا عمران صاحب کو، وہ تدارک صرف عمران صاحب کو اپنے اے ٹی ایمز، کارٹلز اور مافیا کے نفع اور نقصان کا ہے کہ کس طرح قانون میں تبدیلی لا کر، نیب آرڈیننس لا کر، پارلیمان کو بائی پاس کر کے اپنے مافیا، اے ٹی ایمز اور کارٹلز کو نفع اور نقصان اور ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں. تدارک عوام کو ریلیف دینے کا نہیں ہے. تدارک عوام کو ریلیف دینے کا اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف 35 روپے آٹے کو 110 روپے کلو آٹے پہ کر دینے سے نہیں ہوتا. عوام کو ریلیف 52 روپے چینی کو 130 روپے کر دینے سے نہیں ہوتا. اور جب اعلان کیا جا رہا ہے پیکج دینے کا، صرف 2 دن کے اندر 20 روپے کلو چینی مہنگی ہوئی ہے. بجلی کا 11 روپے یونٹ 24 روپے یونٹ کر دینے سے ریلیف نہیں دیا جاتا عوام کو. گیس 600 روپے سے 1400 روپے کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا. گھی جو پکانے کا تیل ہے وہ 140 روپے کلو سے 360 روپے کلو کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا. ادویات جو ہیں وہ 500% مہنگی کرنے سے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف 3 سال میں نہیں دیا جاتا. اور مقروض کرنا، عوام کو 3 سال میں صرف مقروض کیا عمران خان صاحب نے. تکالیف دی عمران خان سے، اور جو قرضہ نہیں لوں گا
جو صرف قرضے کی مد ہے اس میں 2018 میں 25,000 بلین کا قرضہ آج جون 2021 میں 40,000 بلین کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور اگر اس میں لائبلٹیز کا اضافہ کر لیا جائے تو وہ 40,000 کے اوپر لائبلٹیز کو ڈال دیا جائے تو 2018 میں 29,000 سے 2021 میں 48,000 روپے جو حکومتی قرضہ پلس لائبلٹیز ہیں وہ پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو ریلیف ہے جو آج جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ دودھ جو ہے، دودھ کی قیمت 2018 میں 90 روپے کلو تھی، جو ریلیف دینے جا رہے ہیں انہوں نے 130 روپے کلو کر دیا ہے۔ جو دہی کی قیمت 100 روپے کلو 2018 میں تھی، وہ آج 200 روپے کلو دہی کی قیمت۔ چاول جو کہ 80 روپے سے 180 روپے کر دیا گیا ہے۔ سبزیاں 200 سے 300% مہنگی ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو اسپیسیفک پرائسز ہیں ان پہ اگر میں آ جاؤں، جو یہ ان کی اپنی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، جو حکومتی اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق جو مسور کی دال ہے وہ 113 سے 197 روپے، جو مونگ کی دال ہے وہ 114 سے 197 روپے، جو ماش کی دال ہے وہ 148 سے 277 روپے، جو کھانے کا تیل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو آلو ہے وہ 27 روپے سے 72 روپے کلو۔ یہ دینے لگے ہیں آج معاشی ریلیف دینے لگے ہیں عوام کو، ایک بہت بڑا پیکج دینے لگے ہیں جس سے تکالیف میں کمی آئے گی۔ اور جو چاول ہے وہ 75 روپے سے 117 روپے، جو مرغی کا ریٹ ہے آج کا وہ 191 سے تقریباً لگ بھگ 400 سے 500 روپے، جو دودھ ہے وہ 84 روپے سے 130 روپے، جو انڈے ہیں وہ 52 روپے درجن سے 178 روپے درجن، جو پیاز ہے وہ 29 روپے سے 80 روپے کلو، جو ٹماٹر ہے وہ 31 روپے سے 95 روپے کلو۔ یہ ہے ان کی عمران خان کے اعداد و شمار۔ یہ دینے لگے ہیں، آج خطاب کریں گے اور عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف پیکج دیں گے۔ اور اس وقت سب سے مہنگا ملک پاکستان اس خطے میں، اس وقت مہنگائی کے، بے روزگاری کے عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، اس وقت قرضے کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، روپے کی قدر کی کمی کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، اس وقت پیٹرول کی قیمت کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے۔ ایک ہنستے بستے ترقی یافتہ ملک 5.8% پہ ترقی کرتے ملک کو پہلے منفی 0.4% پر لے کر گئے، اور اب 2.5% کا جھوٹ بولتے ہیں، روز جھوٹ بولتے ہیں، پھر 3% کا جھوٹ بولتے ہیں ترقی کا، اور اس سے عام عوام کو بھوک اور افلاس اور لنگر خانے کے حوالے کر دیا۔ یہ عوامی پیکج عمران خان صاحب 3 سال بعد اس عوامی پیکج کا اعلان کریں گے۔ اور ایک اعلان تو عمران خان صاحب آج جب اعلان کریں گے نا، آج جب خطاب کریں گے، تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ ایک خطاب تو ہوا تھا کہ 100 دن میں کرپشن ختم کریں گے، اور نیب آرڈیننس کے ذریعے آٹا چینی چوروں کو، بجلی چوروں کو، گیس چوروں کو، مافیاز کو اور کارٹلز کو NRO دے دیا۔ یہ 100 دن میں کرپشن ختم کرنے کا بھی اعلان سنا تھا۔ 90 دن میں ایک معاشی پلان آیا تھا 100 دن کا، اور ایک 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا اعلان آیا تھا۔ ایک خطاب 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا بھی آپ ہی نے کیا تھا۔ ایک اعلان آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا بھی کیا تھا۔ ایک خطاب آپ نے پروٹوکول نہ لینے کا اور گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر ان کو بھی یونیورسٹیاں بنانے کا آپ نے اعلان کیا تھا۔ ایک اعلان آپ نے قرضہ نہیں لینے کا بھی کیا تھا اور مر جانے کا بھی کیا تھا۔ ایک اعلان آپ نے IMF نہیں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں کا بھی اعلان آپ ہی نے کیا تھا، اور لنگر خانے کھولنے اور کارخانے بند کرنے کا بھی خطاب اور اعلان آپ ہی نے پاکستان کی عوام کو کیا تھا۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایک اور خطاب کر کے اپنے جھوٹوں میں، اپنے عوام کو دھوکہ دینے میں اور اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے کسی خطاب، کسی ریلیف پیکج میں یقین نہیں رکھتی۔ آج کہتے ہیں کہ ہم عوام کی پاورٹی ایلیویشن کر رہے ہیں، 2 دن پہلے ان کا وزیر خزانہ کہتا ہے بے روزگاری بھی بڑھے گی اور مہنگائی بھی بڑھے گی، اور آج کس پیکج کا اعلان کر رہے ہیں؟
جو 2018 میں ایک غریب اسٹوڈنٹ طالب علم، غریب عوام کے لیے ایک موٹر بائک، ایک موٹر سائیکل کی قیمت جو 64,000 روپے کی تھی، آج وہی 95,000 کی ہو گئی ہے۔ جو رجسٹریشن موٹر سائیکل کی 2,500 روپے میں ہوتی تھی، آج 5,000 روپے میں وہی رجسٹریشن ملک کے اندر ہوتی ہے۔ آپ عوام کو ریلیف پیکج دیں گے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ عوام کو اگر آپ نے ریلیف دینا ہے، اور میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا ریلیف، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سائیکل اور موٹر بائکس والوں کو سبسڈی دیں گے، یہ عمران صاحب اعلان کرتے ہیں۔ آج کا جو ریلیف ہے وہ صرف کاسمیٹکس ہوگا، صرف آج کا ریلیف عوام کے لیے ریلیف نہیں بلکہ عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوگا۔ آج کا ریلیف صرف عوام کے ساتھ وہی دھوکہ ہوگا جو 18 سال کنٹینر پر کہتے رہے اور پچھلے 3 سال پاکستان میں عوام سے جھوٹ بولتے رہے، اور 8 سال کے پی کے کی حکومت اور کے پی خیبر پختونخوا کی عوام سے جھوٹ بولتے رہے۔ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے اصل مقصد عمران خان صاحب کا ملک کی حکمرانی نہیں بلکہ نیب چیئرمین بننا تھا، اور اب تو مجھے لگتا ہے ان کا خواب عمران خان صاحب کا شہزاد اکبر بننا ہے، کیونکہ اب جو آرڈیننس آیا ہے اس کے ذریعے، اس آرڈیننس کے ذریعے، جو پہلا آرڈیننس آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو NRO دینا تھا، دوسرا آرڈیننس نیب کی چیئرمین کی تقرری، جنہوں نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، انہوں نے جو نیب کی تقرری ہے وہ بھی عمران صاحب کے ہاتھ، کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تمام جو اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر سے لیتا ہے۔ تو اب نیب کی تقرری اور نیب کا ریموول عمران صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے احتساب کی کہانی، کیونکہ جب چیئرمین نیب ان کے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو NRO نہیں دے گا نئے قانون کے تحت، تو چیئرمین نیب کو ریموو کر دیا جائے گا، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، اور اس کا اختیار بھی عمران صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے، ان سے سوال کرو، یہ جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کا جو یہ میں نے آپ کو ابھی ان کے ریٹس بتائے ہیں، یہ سب عمران خان کے فیصلوں سے ہوئے ہیں، عمران خان کے دستخط سے ہوئے ہیں، ان سب کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوتی ہے۔ پیکج دینے جا رہا ہوں، ایک بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج اگر آپ نے عمران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے استعفے کا اعلان کریں، کیونکہ اب پاکستان میں اگر مہنگائی سے نجات چاہیے، بے روزگاری سے نجات چاہیے، معاشی تباہی سے نجات چاہیے، بھوک اور افلاس سے نجات چاہیے، تو وہ صرف عمران خان کے استعفے میں ہے۔ اور آج صرف ایک اعلان جو آپ اپنے استعفے کا کریں، وہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ آپ کا پیکج، آپ کا ریلیف پیکج، آپ کے لنگر خانے، آپ نے جو عوام کو بھوک اور افلاس دی ہے، اب اس پر عوام کا کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ اس ملک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے، آپ 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کے فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے، آپ صرف اس ملک کو لوٹنے آئے ہیں، اپنے ATMs، اپنے مافیاز کی جیبیں بھرنے آئے ہیں، اپنے مافیاز کو ریلیف پیکج دینے آئے ہیں۔ 3 سال بعد آپ نے صرف عوام کو تکالیف دی ہیں، کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا۔ عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو آپ ہر روز بجلی مہنگی کرتے ہیں، گیس مہنگی کرتے ہیں، اور مہنگی گیس جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جس گھر کا بجلی کا بل 2,000 روپے آتا تھا، آج 5,000 روپے آتا ہے۔ اور آپ ریلیف پیکج کی بات کرتے ہیں، جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن چینی مہنگی کرتے ہیں، جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن آٹا، بجلی، گیس سب مہنگا کرتے ہیں، اور مہنگا کرنے کے باوجود ایک مہنگا کرتے ہیں، 1 کلو چینی کے لیے بہنوں اور بچیوں اور بیواؤں کو قطاروں میں کھڑا کرتے ہیں۔ آٹا مہنگا کرتے ہیں تو ملتا بھی نہیں ہے۔ جس ملک میں 2018 میں جو کاٹن ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی، آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا، چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، آج اسی ملک میں ان کارٹلز، مافیا اور عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے آٹا امپورٹ ہو رہا ہے، چینی امپورٹ ہو رہی ہے، کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے۔ اور ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت جو کاٹن کی پیداوار تھی وہ 11.9 ملین بیل تھی،
اور آج اسی ملک کی کاٹن کی جو پیداوار ہے وہ 30 سال کی کم ترین سطح پر ہے، جو 5.9 ملین ہے، جو ڈی اے پی 2018 میں 2600 روپے کا ملتا تھا، آج وہی ڈی اے پی کسانوں کو 8000 روپے کا ملتا ہے۔ یہ ہے ریلیف پیکج عمران خان صاحب کا، جو تقاریر کرتے ہیں، کہتے تھے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ 2018 کی وزیر اعظم کی تقریر جو تھی، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لنگر خانے کھولے وہ بھی بند کر دیے۔ روزگار، سب سے بڑا ریلیف عوام کو روزگار کا ہوتا ہے۔ پیٹ بھر کر جب ایک نوجوان رات کو سوتا ہے، صبح نوکری پہ جاتا ہے، اس سے بڑا ریلیف کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس حکومت نے، عمران خان نے اور ان کی پالیسیز نے اس ملک میں نوجوانوں کو بے روزگار کیا ہے، ملک کو غریب کیا ہے، عوام کو بھکاری بنا دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ آج بہت بڑے ریلیف پیکج کا اعلان ہوگا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام، نواز شریف کے پاکستان میں، جس کو بہت کہتے ہیں جی جس وقت آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے، اس وقت جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ تو آج آٹا 35 روپے سے 110 روپے کلو ہے تو عمران صاحب چور ہیں۔ آج چینی 55 روپے کلو سے 130 روپے کلو ہے تو عمران خان صاحب آپ چور ہیں، اور چور کا ریلیف پیکج پاکستان کی عوام کو نہیں چاہیے، کیونکہ چور کا ریلیف پیکج صرف مافیاز، کارٹلز اور پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کے اے ٹی ایمز ہیں ان کی جیبیں بھرنے کے لیے ہوگا۔ چور کا ریلیف صرف گیس اور بجلی، جو کہ مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ لاپتہ بھی ہے، وہ پیکج صرف عمران خان کے مافیا اور کارٹلز کے لیے۔ اور آج کا جو پیکج کا اعلان ہے یہ ایک بہت بڑی واردات ہے، پاکستان کی عوام کو میں بتانا چاہتی ہوں، اور یہ واردات صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک تکلیف کا پیکج ہے، ایک کاسمیٹکس ہے، عوام کو دھوکہ دینے کا پیکج ہے جو 3 سال سے عوام کو دیا جا رہا ہے، اور یہ پیکج پاکستان کی عوام مسترد کرتی ہے۔ اور آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر کوئی پیکج پاکستان کی عوام کو دینا ہے تو آج اپنے خطاب میں آٹے کو 35 روپے کلو کریں، آج اپنے خطاب میں چینی کو 52 روپے کلو کریں، آج اپنے خطاب میں بجلی کو 11 روپے پر یونٹ کریں، آج اپنے خطاب میں گیس سستی کریں، اور آج اپنے خطاب میں بتائیں کہ 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں پاکستان کی عوام کو دی ہیں۔ آج اپنے خطاب بتائیں کہ 50 لاکھ گھروں کو کم از کم ایک پریزنٹیشن اور ویژول ویڈیو ہی بنا لیتے 50 لاکھ گھروں کی، یہ بتا دیں کہ آج 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے لوگوں کو 50 لاکھ گھر دیے۔ اور IMF نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ ویسے تو اگر وہ ایک خودکشی ہو جاتی تو آج مائیں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں کیونکہ ان کو روٹی کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ آج بچے جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں گھر میں، تو وہ خودکشی اگر ایک ہو جاتی تو عوام جو ہے وہ بہت سی تکالیف سے بچ جاتی۔ تو آج بتائیں کہ IMF کی تابعداری میں اور کتنا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی مہنگا ہونا ہے۔ آج بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ آج کتنا IMF کی تابعداری میں اب آپ نے عوام کو لوٹنا ہے۔ تمام شرائط IMF کی جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں۔ کن شرائط سے IMF کی تابعداری ہو رہی ہے اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ کیا ہیں وہ شرائط جن سے ہر روز بجلی مہنگی ہوتی ہے، ہر روز گیس مہنگی ہوتی ہے، ہر روز بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، ہر روز پاکستان میں بھوک میں اضافہ ہوتا ہے؟ وہ تمام شرائط پاکستان کی عوام کو بتائیں، اور بتائیں آج اپنے خطاب میں کہ میں نے اپنے مافیاز کو، اپنے کارٹلز کو اور اپنے ATMs کو میں نے NRO دیا ہے نیب آرڈیننس کے ذریعے، اور صرف نیب آرڈیننس کے اندر وہ شرائط رکھی گئی ہیں۔ آپ نے سمجھا تھا کہ ہر چیز کا علاج ہتھ کڑی لگانے میں، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے میں، پارلیمان کی زبان بندی کرنے میں، میڈیا کی زبان بندی کرنے میں، ہر چیز کا علاج ان چیزوں میں ہے۔ اس لیے آپ نے، بہتر تھا اگر یہ کام کرنا تھا تو نیب کے چیئرمین بن جاتے۔ اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہو کر کم از کم جو عوام کے اوپر جو اس وقت مظالم ہے اور جو عذاب ہے جس کے ذمہ دار آپ ہیں، آج پاکستان کی عوام کو وہ ریلیف مل رہا ہوتا۔ اور جو آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو میڈیا ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ جو سینسرشپ ہے،
کیونکہ آگے جو یہ ریلیف پیکج دیے جا رہے ہیں نا پاکستان کی عوام کو، جو دھوکہ دینے کی ایک نئی دوسری قسط آ رہی ہے، اس کو آپ ہی لوگوں نے پاکستان کی عوام تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اس دھوکے، اس فریب اور اس جو حملہ پاکستان کے اوپر 3 سال سے جاری ہے اس کو ختم ہونا ہے، اور اس کو ختم ہو کر ہی چین لے گی۔ جو خطاب کے بارے میں نے چیلنجز دیے ہیں عمران خان صاحب کو، مجھے امید ہے کہ آج کا خطاب پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری ملے گی کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے کر گھر جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین اور وثوق سے کہتی ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب گھر جائیں گے اس دن پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جائے گی، اس اعلان سے ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، بھوک، افراتفری، افلاس ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ کی ڈرامہ بازی، میں کل بڑی انٹرسٹنگ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ جھوٹی اطلاعات کے علاوہ تو پاکستان کی عوام کو اور کچھ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی ایسا کابینہ کی بریفنگ میں بتا رہے تھے کہ ایسا اعلان کیا ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہوگا اس کو پلاٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ ملک میں عوام بھوک سے مر رہی ہے، یہ وہ اعلان کر رہے ہیں جو نواز شریف نے 1997 میں کیا تھا۔ یہ پلاٹ دینے کا جو حق تھا، جو وزیر اعظم کا استحقاق تھا، اس کو وزیر اعظم نواز شریف نے 1997 میں کیا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پہلی حکومت 92 والی جو نواز شریف صاحب کی تھی، جو وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کا کوٹا ہوتا تھا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کا، اس کو بھی نواز شریف نے ختم کیا تھا۔ تو تختیاں تو لگاتے ہو پروجیکٹس کے اوپر، آج تک ایک اینٹ تو لگائی نہیں۔ تو یہ جو اعلانات ہیں یہ 92 اور 97 کے اعلانات ہیں، جس کو 2021 میں نیا پیکج کر کے دیا جا رہا ہے۔ ہاں 2 پلاٹ نواز شریف نے ضرور دیے تھے، عمران خان صاحب کو دیے تھے، کیونکہ اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، اور اس وقت یہ جھوٹ بول کر وہ پلاٹ عمران خان صاحب نے لیا تھا، اور اس کے بعد اعلان نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور یہ استحقاق وزیر اعظم سے لیا تھا کسی کو پلاٹ نہ دینے کا۔ تو پلیز، آپ اس وقت دوسری پارٹیوں کی سیر کر رہے تھے، دوسری پارٹیوں اور وزیر اعظموں کی اور ڈکٹیٹرز کی ترجمانی کر رہے تھے، تو جو پیکج ہے اس کو تو کم از کم صحیح پاکستان کی عوام تک پہنچائیں، اور عوام کو جو ریلیف دینے کا پیکج ہے آپ ریلیف نہ دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ ریلیف نہ دیں، آپ اپنا استعفیٰ دیں اور آپ گھر جائیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا میڈم، آپ کی اس پریس کانفرنس سے 2-3 چیزیں سوال سامنے آتے۔ ایک تو یہ ہے کہ کل جی آپ ہی یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بقول وزیر اطلاع صاحب کے قابل جائزہ پیش کیا گیا ریجن میں، اور پاکستان ریجن میں سب سے سستا ملک ہے۔ پہلی بات، آج سے کچھ 3-4 ویک پہلے ایک میٹنگ ہوئی وفاقی کابینہ کی، اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ایل پی جی کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے، 1 گھنٹے بعد ایل پی جی کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ تیسرا یہ کہ آپ کہتی ہیں کہ ملک میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، وزیر اطلاع بلکہ حکومت کہتی ہے کہ ملک کا 70% جو کاشتکاروں پر مشتمل ہے، کاشتکار بہت زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں۔ تو کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں یا حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ 3 تو یہ سوال ہے، اور لیجسلیشن پہ بات تو ایک اور پریس ٹاک ضرورت ہے آپ کو تو اب دینے کی، ایک اور پریس ٹاک کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال کا تسلسل ہے کہ جس دن کسی چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب ترجمانوں کی ٹیم کا اجلاس بلاتے ہیں، تو اس دن صرف ترجمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ جھوٹ بولنا ہے کس چیز کے بارے میں، اور ایک ایسی واردات ڈالی جاتی ہے کہ 2 یا 3 دن میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہے اور خطے میں مہنگائی جو اس وقت پاکستان میں ہے، وہ سب سے زیادہ مہنگائی ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق اس وقت پاکستان اس خطے کا سب سے مہنگا ترین ملک ہے، جس میں صرف اگر میں آپ کو 2 چیزوں کا موازنہ کروں کہ جو پیٹرول ہے جو ہمارے وقت میں 87 روپے کا تھا وہ آج 138 روپے کا ہے، جو ڈیزل کی قیمت 98 روپے کی تھی وہ آج 134 روپے کی ہے، اور اس وقت 46 روپے پیٹرول کے نعرے لگائے جاتے تھے کہ جی 40 روپے پیٹرول دینا چاہیے، اس سے مہنگا نہیں دینا چاہیے۔ تو جو جھوٹ ہے، اور جتنا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، یہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے اورنگزیب صاحب، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، یہ مریم اورنگزیب یا مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہر مہینے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک رپورٹ شائع کرتا ہے، اعداد و شمار دیتا ہے،
آج میرے خیال میں عمران خان صاحب کو پاور پوائنٹ کے اوپر اپنے خطاب کے ساتھ یہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کی رپورٹ دکھانی چاہیے اور اس کے بعد پاکستان کو خطاب کرنا چاہیے عوام کو. اور وہ جو تکالیف پیکج یہ جو ریلیف پیکج ہے نا, میں تو کہتی ہوں کہ عوام جاگتی رہے. یہ پاکستان اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا تکلیف پیکج ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے. اچھا میم, اس ساری صورتحال کے ساتھ حکومت نے ایک رقم تنظیم کے اور ایک بڑی سیاسی جماعت کی ترجمان ہونے کے ناطے آپ اس معاہدے کی حیثیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, پہلے تو میں مذمت کروں گی جو پولیس آفیسرز کی جانیں گئی ہیں اور جو متضاد بیانات دیے گئے حکومت کی طرف سے, اور جس رویے کا حکومت نے مظاہرہ کیا, وہ بھی اس بات کا ثابت کرتی ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ خطرہ بن چکی ہے. کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جو قومی سلامتی پر اثر انداز ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس معاہدے کی شرائط کیا ہیں, معاہدہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے, اور اس معاہدے کے اندر جو چیزیں درج ہیں وہ تمام پبلک ہونی چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ وہ مناسب وقت پر پبلک ہوں گی, یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے, عوام کے ساتھ جھوٹ ہے. اور یہ چیزیں تمام پارلیمنٹ کے اندر آنی چاہیے, اور پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ جب پارلیمنٹ میں لے ہوں تو ظاہر ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ 4 دن گزرنے نہیں چاہیے تھے. جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر معاہدے کی شرائط جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی. پاکستان 3 سے 4 دن منجمد رہا, وہ تمام, اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. ان کی زبان درازی کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. اور شاید خاقان عباسی نے, آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ لوگ اپنی زبان بند کر لیں تو پاکستان کے آدھے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں کہ معاہدے کی تمام شرائط کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں, پارلیمان میں پیش کریں. معاہدہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, وہ سب پبلک ہونی چاہیے. میڈم یہ بتائیں کہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب دھرنا احتجاج اپوزیشن کر رہے تھے, آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, اسی طرح سے عالمی منڈی میں پرائسز بڑھتی تھیں, اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ایک اسمبلی لے کے جاتا تھا, وزیر اعظم صاحب اس کی انکریز جو تھے وہ اس کو روک دیتے تھے. یہ آپ کے جیسا بھی احتجاج ہے اس کے باوجود یہ بڑھاتے چلے گئے, لیکن اس بار جو ہے وہ بڑھایا نہیں گیا ہے, روک دیا گیا اپوزیشن کا جتنا بھی دباؤ اس کے نتیجے میں. تو نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں کہ یہ پریشر عوام کا اتنا بڑھ جائے کہ کم از کم عوام کو اس عذاب سے جان چھوٹ جائے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ نیب آرڈیننس کی جو دوسری ترمیم آئی تھی, پچھلی والی کل والی نہیں, اس وقت اپوزیشن درخواستیں لے کے چلی گئی شاہد خاقان عباسی کے علاوہ کہ جی ہمیں اس کے تحت ریلیف دیا جائے, اور پہلے چیلنج کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. کب اس آرڈیننس کو چیلنج کیا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے اور میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتی ہوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے بھی, اور میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کا معاہدہ ہے TLP کے ساتھ, وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس کی تمام شرائط پاکستان کے عوام کے سامنے آنی چاہیے. 4 سے 5 دن ملک جو ہے وہ منجمد رہا, وہ تمام یہ جو معاہدہ ہے وہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے, اس کے کیا شرائط ہیں, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, کس نے معاہدہ کس کے ساتھ کیا ہے, وہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے اور پارلیمان کے اندر پبلک ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مذمت کروں گی اور میں ان شہداء کی جو پولیس افسران ہیں جنہوں نے شہادتیں نوش فرمائیں, اور میں ان کی شہادت اور ان کے جس طرح کا رویہ رکھا گیا میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں. جس طرح وہ لائن آف ڈیفنس ہیں, فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں پاکستان کی عوام کے لیے, اور وہ صرف عوام کی جو حکومت ہے اس کی زبان درازی کی وجہ سے جو 4 دن متضاد الفاظ اور متضاد بیانات دیے گئے ان کی وجہ سے, اور یہ خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. تو یہ تمام چیزیں پبلک ہونی چاہیے اور پاکستان کی عوام اور پارلیمنٹ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ چھپا کے پچھلے دروازے, چور دروازے میں اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کے سوال پہ جواب پہ میں کہنا چاہتی ہوں, ایک بات طے ہے کہ پاکستان اور عوام کو اگر بچانا ہے تو عمران خان صاحب کو گھر جانا ہوگا.
پچھلے ادوار میں ہمارے دور میں جس طرح وہ کنٹینر سجاتے تھے، کنٹینر پر جھنڈیاں لگاتے تھے، کنٹینر پر کھڑے ہو کر بھونڈی اور سول نافرمانی کی تحریک کے اعلانات کرتے تھے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، اور یہ نہ صلاحیت رکھتے ہیں قیمتوں کو اور مہنگائی کو ختم کرنے کی، نہ نیت رکھتے ہیں، یہ صرف نیت اور تدارک رکھتے ہیں اپنے اے ٹی ایمز اور مافیاز اور اپنے کارٹلز کی جیبیں بھرنے کا، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ کوئی حقیقت اور نہ کوئی صلاحیت اور کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ ایک حل ہے پاکستان کا اس وقت، اگر پاکستان میں ترقی آنی ہے، اگر پاکستان کے اندر خوشحالی آنی ہے، اگر مہنگائی ختم ہونی ہے، تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ عمران خان صاحب کو آج اپنے استعفے کا اعلان کرنا چاہیے، اور میں آپ کو وثوق سے کہتی ہوں کہ یہ استعفیٰ، یہ ملک کی تاریخ کا جو استعفیٰ ہے، یہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو۔ میڈم، ایک تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، ظاہر یہ بتا رہے ہیں، اور دوسرا بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی اور تحریک لبیک جو اس وقت تک قلعتم ہے، یہ مستقبل میں سیاسی اتحاد کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ کیونکہ پہلے تحریک لبیک کی طرف آیا تھا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف آئے گا، تو یہ اگر سیاسی اتحاد ہوتا ہے اور قلعتم جماعت کو قلعتم جو قرار دیا گیا وہ خاتمہ کر دیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ دیکھیں، میں نے اس بارے میں بڑا تفصیلی اپنا موقف دے دیا ہے۔ دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، جو آپ نے کہا، بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے، کہ عمران خان صاحب کے خطاب کا ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے، تو عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ استعفیٰ دینے کے اعلان کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو خطاب ہے نا، وہ دروازے بند کر کے، کنڈیاں لگا کر، ٹی وی کے اوپر ریکارڈنگ کر کے نہ کریں۔ اگر عوامی ریلیف پیکج ہے نا، تو جائیں مارکیٹ میں، اتوار بازار میں، سبزی منڈی میں، پھل فروٹ کی منڈی میں، بازار میں کھڑے ہو کر اگر جرت رکھتے ہیں، اگر یہ عوامی ریلیف پیکج ہے تو اگر جرت رکھتے ہیں تو جائیں بازار میں جا کر، منڈی میں جا کر عوامی ریلیف پیکج کا اعلان کریں۔ جب ہمیں بتائیں کہ قومی سلامتی، پارلیمانی قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جمعے کو بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد شام کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، کیا نون اور اپوزیشن اس قومی سلامتی کے اجلاس میں عمران خان صاحب کی تھوڑا سا پہلے میں نے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چاہے ایک ووٹ سے ہو، ہم نے یہ کرا دینی ہے لیجسلیشن، جب وہ لیجسلیشن کرا لیں گے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں مشاورت کر لیں گے۔ وہ کون سی مشاورت ہوگی جو لیجسلیشن کے بعد ہوگی، اور اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اپوزیشن بھاگ جاتی ہے بات چیت سے، آیا واقعی آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں بات؟ دیکھیں، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب مشاورت صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کارٹلز، مافیا اور اے ٹی ایمز کو ریلیف دینا ہے۔ ہم اس قسم کی کسی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنا حساب اور احتساب کا حساب دے دیا ہے، اب باری ہے اور یہ جو ہیں یہ عوام کے چور ہیں، یہ عوام کے مجرم ہیں، یہ مہنگائی پاکستان میں کرنے کے مجرم ہیں، ان کو ریلیف اور این آر او دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوگی۔ اور آپ کا جو سوال تھا کہ کسی قسم کی عمران خان صاحب کی سربراہی میں قومی سلامتی کی میٹنگ ہو، مہنگائی کم کرنے کا اجلاس ہو، یا کسی بھی قسم کا پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا اجلاس طلب کیا جائے، وہ معنی خیز ہوگا اور مضحکہ خیز ہوگا۔